اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے جانوروں کا نہ تو یہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ ایک جانور ہے جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں، سارے ہی جانور ہوتے ہیں لیکن قربانی کے جانور میں اسی ذبح کو تقوی بنا دیا ہے۔ جو انسان اپنا مال خرچ کر کے حصہ کرتا ہے، یہ چھوٹے جانور میں اکیلا کرتا ہے، تو اللہ کے نام پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اور اس آج کے دن میں مخصوص جانور کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا، اور جو انسان کی نیت نہ گوشت کی ہو نہ پوست کی ہو بلکہ صرف اور صرف رضائے الہی ہو اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جو ذبح کر رہے ہو، اس ذبح کا نام تقوی بنا دیا ہے اللہ نے۔ یہ قربانیاں آج سے نہیں ہو رہی ہیں بلکہ تقریباً 4,500 سال سے زمانہ گزر گیا ہے۔ یہ قربانیاں اس وقت ہو رہی ہیں، اس وقت بھی ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی اللہ کے حکم سے، اور ان کی قربانی ایک تاریخی قربانی ہے جس کو دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اور سنیں اللہ کے رسول کی حدیث سنیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها الى یوم القیامہ، اور کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن اسلام میں کوئی اچھا طریقہ، سنت حسنہ، کوئی اچھی سنت، کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو اس ایجاد کرنے والے کو اس کام کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد سے لے کر آنے والے قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں، ان عمل کرنے والوں کا بھی ثواب پہلے والوں کو ملتا رہتا ہے۔ اس لیے قسم خدا کی میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو قربانی حضرت ابراہیم نے کی ہے، جو قربانی جو ذبح ہونے کے لیے تیار ہوئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو وہ قربانی جو کی تھی اس وقت سے لے کر میرے سرکار کے زمانے تک، اور سرکار کے زمانے سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنی قربانیاں ہوتی رہیں گی تم کو تو ثواب ملتا ہی رہے گا۔ ان تمام قربانیوں کا ثواب حضرت ابراہیم کی روح کو پہنچتا رہے گا۔ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اور حضرت زید بن ارقم صحابی رسول ہیں، وہ عرض کرتے ہیں، حدیث پاک ان سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان قربانیوں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اندازہ لگائیے قربانی کرنے والوں، تم جانوروں کی تعداد تو کر سکتے ہو، کتنے جانور قربان ہو رہے ہیں ان کی گنتی تو کر سکتے ہو، لیکن کوئی مائی کا لال قربانی کے جانور میں کتنے بال ہیں ان بالوں کو کوئی گن نہیں سکتا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قربانی کے جانور کے بالوں کو جب گننا نہیں ہو سکتا، شمار میں نہیں آ سکتے، انگنت بال ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان قربانی کرنے والوں کو بھی انگنت ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا
ایما پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا۔ حضرات گرامی، اللہ نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے۔ یہ دنیا جب سے قائم ہے، انسانی وجود جب سے ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بھی قربانیاں ہو رہی ہیں، حضرت ابراہیم نے تو کی ہی ہے، اس کے بعد میں ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ اللہ نے فرمایا یہ قربانیاں جیسے آج ہو رہی ہیں ایسے ہی پہلے بھی ہوا کرتی تھی، اس سے بھی پہلے ہوا کرتی تھی، تو قربانیاں ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہیں، قیامت تک ہوتی رہیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو بنایا ہی اسی لیے ہے، پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، کیونکہ انسان کو جو پیدا کیا ہے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان کو، میں نے جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری معرفت حاصل کریں، میری توحید کا اقرار کریں، میرے رب ہونے کا اعتراف کریں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے پیدا ہونے کا مقصد بتا دیا ہے، اللہ نے جنات کی تخلیق کا مقصد بتا دیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے۔ اسی طریقے سے جانوروں کو پیدا کرنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اٹھائیے 17واں پارہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، یہ قربانیاں جن کو آپ کر رہے ہو، یہ جانور جن کو آپ اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہو، ہم نے اس کو وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ان قربانی کے جانوروں کو ہم نے اللہ کی نشانیاں بنا دیا ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے یہ قربانی کے جانور کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ نے فرمایا لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، یہ قربانیاں جو تم کر رہے ہو، جو جانور تم کر رہے ہو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہو، اللہ فرماتا ہے لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے بہتر رکھا ہے، بلکہ ہم نے تمہارے لیے بھلائی رکھی ہے، تو قربان جائیے۔ یہ قربانیاں اس وقت بھی ہو رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہے، صبح قیامت تک ہوتی رہیں گی، اور قسم خدا کی میں پوری ڈنڈے کی چوٹ پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جب تک اس دھرتی پر مصطفیٰ